قابل احترام حضرات علماء کرام اور مکرانہ کے نوجوانوں اور بزرگوں، اور خصوصاً آج کی مجلس کے دلہا یعنی یہ ہمارے 18 حفاظ کرام اور دیگر طلبہ عزیز، آپ حضرات کے چہرے مکھروں سے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا گویا گھر میں بیٹا یا بیٹی کی شادی کی تقریب ہو اور گھر کا ایک ایک فرد خوشی میں جھوم رہا ہو، یا عید کا چاند نظر آ گیا ہو اور عید ہو آئندہ کل۔ اس طرح کی خوشیاں آپ کے چہروں کے اوپر محسوس کر رہا ہوں، اور یقیناً ہونی ہی چاہیے۔ اللہ رب کریم نے ہمیں مدرسوں کے نام سے جو دولت اور جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ یقیناً اسی خوشی کے لائق ہے۔ میری اس اجلاس میں حاضری ایک تو اس مقصد کے لیے ہے کہ ہمارے دیرینہ تعلق حاجی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رہے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ سالانہ اجلاس کے ذریعے اس کے طفیل، اس کے واسطے سے اس گھرانے کی تعزیت ہو جائے، خصوصاً میرے عزیز عالم بعمل اور محبوب علاقہ مفتی رمضان صاحب سلمہ کی تعزیت کے ارادے سے میری آج کی اس مجلس میں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ پاک حاجی صاحب مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائیں، کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائیں، اور آپ کی قبر کو اللہ پاک کا حد نظر وسیع فرمائیں۔ انشاءاللہ حاجی صاحب کی روح بھی خوشی اور مسرت میں ہوگی۔ قیامت تک جہاں تک یہاں سے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی، علوم نبویہ کی اشاعت ہوتی رہے گی، انشاءاللہ آپ کی روح کو اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور فقط حاجی صاحب ہی نہیں، جنہوں نے یہاں پر اپنی پسینے کی گھاری کمائیاں مدرسے کے لیے وقف کی، بلکہ جنہوں نے فقط محبت کی نظروں سے دیکھا، آج کے اس اجلاس میں اور اس طرح کے جلسوں میں اسی خوشی کے ساتھ اور مسرت کے ساتھ جو لوگ حاضری دے رہے ہیں، اللہ کے وہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ اللہ پاک آپ سبھی حضرات کی جان مال میں برکت عطا فرمائیں، نسلوں میں قیامت تک اللہ پاک ایمان کو جاری و ساری رکھے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کیا چیز ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ قرآن مجید ان سوالات کے جواب دیتا ہے جس کے جواب سے دنیا کی یونیورسٹیاں اور دنیا کے پروفیسر عاجز ہیں۔ اللہ پاک نے یہ دنیا کیوں بنائی، انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا، کیا مقصد ہے، انسان کو کہاں سے بھیجا، کہاں جانا ہے، مقصد کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے۔ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ان سوال کا جواب نہیں دے سکتی، فقط اور فقط قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ ایسے سوال ہیں کہ امریکہ کی یونیورسٹیاں ان سوال کو ٹچ بھی نہیں کرتی، جواب تو کیا دیتی؟ انسان دنیا میں کیوں آیا، اس کی منزل مقصود کیا ہے، جواب تو کیا دیتے یہ لوگ؟
ان سوال کو ٹچ بھی نہیں کرتے، ان کے پاس ہے ہی نہیں، وائی کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ وائی، کیوں بھیجا اللہ نے دنیا میں؟ انسان کون ہے؟ ہو، کون ہے؟ کون کا جواب دیتے ہیں کہ انسان فلاں فلاں ان چیزوں سے بنا ہوا ہے، لیکن اللہ نے کیوں بھیجا ہے اس کا جواب دینے سے یہ لوگ عاجز ہیں۔ آپ کسی یونیورسٹی کو سوال لکھ کر بھیجو کہ دنیا میں انسانوں کو کیوں بسایا گیا اور ہمارا آخری اسٹیشن کیا ہے، کسی یونیورسٹی کو پوچھ لو، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ قرآن مجید کی نعمت اللہ پاک نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، میرے بھائیوں، پوری دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے یہ مخلوق ہے، فنا ہونے والا ہے۔ ایک ایک چیز، زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ، سمندر، انسان، حیوانات، جمادات، نباتات، پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ قیامت کے دن ہلاک ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اسی طرح یہ اللہ کا کلام بھی قیامت کے دن باقی رہے گا۔ اللہ پاک قیامت کے دن قرآن مجید کے حروف کو، اس کے لیٹر کو، اکثر کو اللہ پاک اٹھا لیں گے، پھر یہ کاغذ کے اوپر قیامت طاری ہوگی، لیکن قرآن مجید کے حروف، اس کے لیٹر، اس کا میٹر، اس کا جو مضمون ہے، اس کو اللہ پاک باقی رکھیں گے، جیسے اللہ کی ذات باقی، اللہ کا کلام بھی باقی۔ ایسا قرآن مجید اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے۔ دنیا میں کسی مذہب کے پاس اپنی مذہبی کتاب کے حافظ نہیں ملیں گے۔ توریت کے فقط 4 نبی حافظ ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ ان کے علاوہ توریت کے حافظ نہیں ملیں گے، انجیل کے حافظ، بائبل کے حافظ نہیں ملیں گے۔ 1450 سال ہو چکے قرآن مجید کو۔ قرآن مجید کو دنیا سے مٹانے کے لیے کیسی کیسی کوششیں ہوئی، لاکھوں، اربوں، خربوں، ملین، بلین ڈالر اس کے لیے خرچ کیے گئے، لیکن الحمدللہ آپ حضرات نے یہ خوش نصیب حفاظ کرام کی جماعت دیکھی، دل اتنا خوش ہو رہا تھا۔ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت قرآن مجید کو ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ نے ایک معجزے کے طور پر چھوٹے چھوٹے 8 سال کا بچہ بھی حافظ ہوتا ہے اور 80 سال کا بوڑھا آدمی بھی حافظ ہوتا ہے۔ 5 مہینوں میں، 2 مہینوں میں حافظ ہونے والے لوگ بھی دنیا میں اس وقت موجود ہیں۔ مسئلہ دنیا میں عیسائی آبادی کے اعتبار سے کرسچن دنیا میں 1 نمبر کی قوم ہے، پاپولیشن کے اعتبار سے 1 نمبر کی قوم، لیکن بائبل کی حفاظت نہیں کر پائی۔ اکانومی اور مال کے اعتبار سے یہود دنیا میں 1 نمبر کی قوم، لیکن توریت کی حفاظت نہیں کر پائی۔ لیکن واہ رے امت مسلمہ، قربان جائیے، امت مسلمہ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اپنی ساری طاقتیں، صلاحیتیں اس کے پیچھے خرچ کر دی۔ کہاں کہاں کیسے کیسے حافظ۔ پچھلے دنوں نارتھ امریکہ کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ پوری دنیا میں اس وقت 13 ملین یعنی 1 کروڑ 30 لاکھ حافظ ہیں۔ یہ چند سالوں پہلے کی بات ہے، اب تو میں سمجھتا ہوں اس میں کتنا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ تقریباً
2 करोड़ की तादाद हो चुकी होगी। हमारे 13 साल में मकराना में हाफिज होने वालों की तादाद ही को आप ले लीजिए। अमेरिका को क्या मालूम कि मकराना में इस साल कितने हाफिज हुए। उनके तखमीने अंदाजे होते हैं एक अल्हम्दुलिल्लाह 1,30,00,000 हाफिज उन्होंने चंद साल पहले लिखे थे। छोटे छोटे देहात में, गरीब से गरीब घरानों में, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हुफ्फाज़ किराम की जमात तैयार हो रही है। नियत करें, मजमे में बैठे हुए मैं सभी भाइयों से आजीजाना दरखास्त करूंगा, मदरसे का सबसे बड़ा ताउन, यकीनन आप हजरात ने अपनी कमाइयां उसके लिए खर्च की, कुर्बानियां दी। बहुत खुश हो रहा था मैं तादाद और आदाद को देखकर, आंकड़े सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही थी। ये हमारी जायदाद है। असल हमारी माइन और कान ये है। अगर वो कानों की हिफाजत करनी है, वो माइन की हिफाजत करनी है, वो पत्थर की और मार्बल की माइन है, और ये हीरे और डायमंड की माइन है। आपके वहां कोई मेहमान आए माइन देखने के लिए मार्बल की, तो बाद में इनको कहिए कि हम आपको हीरे की माइन दिखाते हैं। फिर हीरे और डायमंड की माइन और रूबी की माइन, ये माइन है दाऊलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे हैं, वो भी इनको दिखाने के लिए लाइए। कितनी अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इतने हुफ्फाज़ किराम, 100 से ज़ायद तलबा कुरान मजीद हिफ्ज करते हैं। मकराना की सरजमीन के ऊपर अल्लाह की कितनी रहमत नाजिल होती होगी। सुबह ही सुबह तहज्जुद के वक्त से लेकर रात 11 बजे सोने तक कुरान मजीद की तिलावत, 100 से ज्यादा तलबा, और फिर हमारे दूसरे जो मदरसे हैं मकराना के, वो तलबा की तादाद अलग, सबको शामिल करो। इतनी बड़ी तादाद जब कुरान मजीद की तिलावत करती हो तो उस मकराना की सरजमीन की खुशनसीबी का क्या पूछना। अल्लाह पाक इन इदारों को ता कयामत कायम दायम रखे, इनके साथ हमारी मोहब्बतें भी कायम दायम रखे। मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था, सही माना में इदारे की कदरदानी ये है कि हम अपनी औलाद को इन मदरसों के हवाले करें। अल्लाह पाक कुरान मजीद की दौलत अता फरमाने के बाद आपकी औलाद को ज़ाया नहीं करेंगे। हमारे बाप के 3 बेटे, तीनों को अल्लाह पाक ने हाफिज आलिम बनाया। तीनों भाइयों के 8 बेटे, सबको अल्लाह पाक ने हाफिज आलिम बनाया। हमारे वालिद साहब कहा करते थे कि मुझे अपने बेटों के मकान की फिक्र नहीं होगी, उनके मोहतमीम को फिक्र, उनके मोहतमीमों को, प्रिंसिपलों को फिक्र होगी कि हमारे मुदर्रिस को मकान कहां दिया जाए, कैसा दिया जाए। कहा मुझे कोई फिक्र नहीं है। और सही माना में अल्लाह पाक ने इन उलूम में जो सुकून रखा है, दुनिया को उसकी हवा भी नहीं लगी है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने ये मदरसों के नाम से हमें जो दौलत अता फरमाई है, दुनिया को इस पर आना पड़ेगा। आज से 200-300 साल पहले यूरोप में, अमेरिका में मजहब का इनकार किया गया, खुदा का इनकार किया गया। नास्तिक और एथीस्ट लोग वहां पर पैदा हुए। आज 200-300 साल के बाद वो कौमें पछता रही है और वो कह रही है। जॉन मेजर, बर्तानिया और यूके का प्राइम मिनिस्टर, उसका बयान आया था और उसने बयान में ये कहा था कि हमने बड़ी गलती की है, हमें अपने घर वापस लौटना चाहिए, यानी अपने असल मजहब की तरफ लौटना चाहिए। मजहब का इनकार करके हमने बड़ी गलती की। किंग चार्ल्स, इंग्लैंड का अभी इस वक्त का जो बादशाह है, वहां पर दोनों सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं और किंग भी होते हैं।
पिछले दिनों में वहां की क्वीन का इंतकाल हुआ। उसके बाद किंग यानी कि मर्द चार्ल्स नाम का आदमी वहां पर किंग बनाया गया। वो किंग के कई लेक्चर आए हैं बीबीसी के ऊपर। उसने ये कहा कि हमने अकल के ऊपर भरोसा करके मजहब का इनकार कर दिया। हमने ये सोचा कि हमारे पास अकल है, अब हमारी सोसाइटी को मजहब की जरूरत नहीं है, आसमानी हिदायत की जरूरत नहीं है। लेकिन वो किंग चार्ल्स कहने लगा कि हमने बड़ी ठोकरें खाई, अब हमें जरूरत महसूस हो रही है कोई फितरत की, नेचर की, मुराद वही और वही से करीब करीब कोई चीज की जरूरत है। गोर्बाचोव यानी सोवियत रसिया का जो प्राइम मिनिस्टर गुजरा है, सबसे आखिरी प्राइम मिनिस्टर सोवियत का, फिर बाद में सोवियत के टुकड़े टुकड़े हो गए, 15 मुल्कों में तकसीम हो चुका। उसने तो दुनिया में बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, प्रोस्टाइका नाम का। उसने ये बयान दिया था, वो किताब मैंने पढ़ी, उसमें उसने लिखा है कि हमने अपनी फैक्ट्रियों को, कारखानों को, इंडस्ट्रियल को आबाद करने के लिए औरत को घर से बाहर निकाला और उनको जॉब दिए, ऑफिस में उनको बिठाया, उनको जॉब दिए। लेकिन हमने उनको जॉब देकर, घर से बाहर निकाल कर हमने अपनी फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। फिर उसने कहा अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये बाहर निकली हुई औरतों को घर में वापस लाया जाए। मेरे भाइयों, एक से एक बयान आ रहे हैं। अभी आपने पिछले हफ्ते में हिलेरियन हैगी नाम के पादरी का अमेरिका में इस्लाम कबूल करने का वाकया सुना। उसके फॉलोवर की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा, उसकी दर्जनों किताब है, वो एक बहुत बड़ा राइटर है। एक हफ्ता पहले इस्लाम कबूल करने का ऐलान आया। चर्चों में उसकी किताब की तालीम होती है, जैसे हमारी मस्जिदों में फजाइल आमाल पढ़ी जाती है, चर्चों में ये हिलेरियन हैगी की किताबें पढ़ी जाती है। वो आदमी आखिर क्यों इस्लाम कबूल किया? उसने फिर यूं कहा कि ये कन्वर्जन नहीं है, मजहब की तब्दीली नहीं है, बल्कि रिवर्जन है, यानी कि घर वापसी है। यानी मैं हजरत मूसा और हजरत ईसा और हजरत इब्राहिम के मजहब की तरफ वापस आ रहा हूं, मैं मजहब बदल नहीं रहा हूं। हम लोग मजहब छोड़ चुके थे, तो अपने आबाई मजहब की तरफ हम दोबारा वापस आ रहे हैं। मेरे भाइयों, दुनिया को आना पड़ेगा। अगर कोई आसमानी तालीम की तरफ वापस आना चाहता है, मजहबी तालीम की तरफ किसी को वापस आना है, अपने असल मजहब की तरफ वापस आना है, तो दुनिया में सिवाय कुरान मजीद और इस्लाम के दुनिया में कोई मजहब, कोई मजहबी किताब अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं है। जर्मनी में एक सेंटर है, रिलीजियस सेंटर, मजहबों की वहां पर रिसर्च होती है। दुनिया भर के धर्म और मजहबों के बारे में रिसर्च होती है। बाइबल के बारे में एक मरतबा अमेरिका में एक मुनाजरा हुआ था। अहमद देदात साहब नामी एक गुजरात के रहने वाले तरकेसरी के बाशिंदे जो अफ्रीका में रहते थे, उन्होंने अमेरिका के बहुत बड़े पादरी को चैलेंज दिया और एक डेट तारीख तय हुई कि हम मुकाबला कर लेते हैं, मुनाजरा कर लेते हैं। अमेरिका में मुनाजरा हुआ, पूरी दुनिया ने टीवी के ऊपर वो मुनाजरा देखा। अहमद देदात साहब ने वो पादरी से ये कहा, दुनिया का माना हुआ पॉप पादरी, उसको यूं कहा कि 1950 की बाइबल में पेज नंबर फलां पर ये लिखा है और 1960 वाली बाइबल में उसी पेज पर यूं लिखा हुआ है, 70 वाली में ये, 80 वाली में ये, 90 वाली में ये।
ہر 5-10 سال کے بعد جو بائبلیں لکھی جا رہی ہے اس میں تبدیلی اور چینجنگ ہے. میں کون سی بائبل کو سچ مانوں؟ احمد دیدار صاحب نے کہا کہ پوپ صاحب آپ مجھے بتائیے میں کون سی بائبل کو سچ مانوں. وہ پادری نے گھڑی یوں دکھاتے ہوئے کہا کہ مجھے ایک کانفرنس میں جانا ہے، میں اس سوال کا جواب بعد میں دیتا ہوں. پوری دنیا نے ان کی ہنسی اڑائی، کوئی جواب نہیں تھا. میرے بھائیوں، قرآن مجید ہی ایک ایسی محفوظ کتاب ہے. دنیا پریشان ہے، دنیا عاجز ہو چکی ہے. خدا کا انکار کر کے، مذہب کا انکار کر کے وہ دنیا ایسی پریشان ہے، اور دوبارہ اب ان کو مذہب کی طرف واپس آنا ہے تو سوائے اسلام کے کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے. یہ جب واقعہ پیش آیا احمد دیدات والا، تو جرمنی کے ریلیجیس سینٹر نے قرآن مجید کی کاپیاں جمع کرنا شروع کی. پوری دنیا کے قرآن مجید کو جمع کیا، ایسٹ سے ویسٹ سے نارتھ سے ساؤتھ سے، پوری دنیا سے، ادھر سے ادھر سے، ہر ملک کی قرآن مجید کی کاپیاں جمع کی. 1400 سال پہلے کا قرآن، 1300 سال پہلے کا، 1200، 1100، 1000، ہر سال کا قرآن مجید پوری دنیا سے جمع کیا. 1,42,000 قرآن مجید کی کاپیاں جمع کی، کمپیریزن اور مقابلہ کرنے کے لیے کہ دیکھیں بائبل میں تو فرق ہو چکا ہے، قرآن مجید میں کوئی فرق ہوا یا نہیں. 1,42,000 قرآن مجید کی کاپیاں پوری دنیا کی، اور ہر سال کی کاپیاں، سارے 1400 سال کی کاپیاں جمع کی. پھر آخر میں کمپیریزن کرنے کے بعد، مقابلہ کرنے کے بعد ایک رپورٹ لکھا، ریمارک لکھا، ایڈیٹوریل لکھا. اس نے ایڈیٹر نے یوں لکھا، وہ کرسچن تھا، اس نے یہ لکھا کہ قرآن مجید کی 1,42,000 کاپیاں جمع کی، اس کا کمپیریزن کیا. ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ لکھنے کی اسٹائل میں تھوڑا بہت فرق آیا ہے، لیکن پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. 1450 سال پہلے کی لکھنے کی اسٹائل، آج کی لکھنے کی اسٹائل، اس میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، کیلیگرافی میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن پڑھنے اور ریسائٹنگ کی جو اسٹائل ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ کرسچن لکھتا ہے. اس طرح کی بے شمار ایسی گواہیاں موجود ہیں. میرے بھائیوں، ایسا قرآن مجید اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ابھی پچھلے سال میں انگلینڈ میں ایک صاحب کو ملنے کے لیے گیا، یحییٰ برت نامی آدمی، اس نے ابھی اسلام قبول کیا. جان برت، بی بی سی لندن کا ڈائریکٹر، اس کا یہ بیٹا ہے. بی بی سی لندن کا ڈائریکٹر جان برت، اس کا بیٹا یحییٰ برت، لیسٹر میں وہ مقیم ہے. اس نے یورپ کیوں اسلام قبول کر رہا ہے اس ٹاپک کے اوپر ایک ایسے لکھا، ایک کتاب لکھی، یورپ کیوں اسلام قبول کر رہا ہے. یورپ میں آپ جائیں تو آپ کو ہر مسجد میں گورے لوگ، انگریز لوگ، لمبی داڑھیاں، جبے، لنگی، امامہ، سنتوں کے متبع اور پابند، صف اول میں نماز میں بیٹھے ہوئے، تہجد کے وقت مسجدوں میں حاضری، ایسی بڑی تعداد آپ کو مل جائے گی. یورپ میں ہر سال تقریباً 4 سے 5 ہزار آدمی اسلام قبول کرتے ہیں. امریکہ یعنی امریکہ کانٹیننٹ، پورے کھنڈ میں ہر سال تقریباً 15 سے 17 ہزار آدمی اسلام قبول کرتے ہیں. کوئی مجبور نہیں کرتا، بلکہ اسلام لانے پر پریشر ڈالا جاتا ہے. ابھی یہ ہلیری ہیگی نے اسلام قبول کیا تو اس کو ریمانڈ پر لیا گیا، اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یحییٰ برت یہ کہنے لگے کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں 10 سال میں یورپ میں اسلام قبول کرنے والے ہائی کوالیفائڈ، بڑے تعلیم یافتہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، ایسے لوگوں کی اسلام قبول کرنے کی داستانیں میں نے جمع کی.
کہ فلاں ڈاکٹر نے کیوں اسلام قبول کیا, فلاں انجینئر نے کیوں قبول کیا. 10 سال میں 13,000 ہائی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ یہ کہنے لگے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 80% لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے قرآن مجید کی بنیاد پر. 80% انہوں نے قرآن مجید کی بنیاد پر اسلام قبول کیا. یہ ہلیریون ہیگی نے کہا کہ میں کب تک اپنے اسلام کو چھپاتا, میرا دل بار بار مجھے پریشر کر رہا ہے, میرے دل کی آواز ہے کہ میں اسلام کو قبول کروں. اس نے قرآن مجید میں بھول اور مسٹیک نکالنے کے لیے پڑھنا شروع کیا, اسٹڈی کرنا شروع کی تھی, لیکن اللہ نے اس کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. سویڈن میں ایک آدمی نے قسم کھائی تھی کہ یہ سب سے بڑے مینارے والی مسجدوں کو میں ختم کروں گا, اونچے مینارے والی مسجدوں کو میں ختم کروں گا. اللہ پاک نے اس کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور اس نے اعلان کیا کہ دنیا میں سب سے بلند مینارے والی مسجد میں بناؤں گا. ایک سے ایک واقعات ایسے پیش آئے ہیں. تو یحییٰ بٹ یہ کہنے لگے 80% کا قبول اسلام قرآن مجید کی بنیاد پر ہے. آج ٹیکنالوجی سائنس کتنی ترقی کر رہی ہے, کہاں سے کہاں پہنچ چکے. 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب, ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہیں تھا, لیکن آج وہ سائنٹسٹ, وہ ڈاکٹر, وہ انجینئر اسلام قبول کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید کی کوئی بات ان کو عقل کے خلاف نظر نہیں آئی, نیچر کے خلاف نظر نہیں آئی, فطرت کے خلاف نظر نہیں آئی, بلکہ جو سائنس ترقی کرتی ہے, ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے, اسلام کی باتوں کی سچائی ثابت ہو رہی ہے. قرآن مجید کا 80% میٹر اور مواد ایسا ہے جن کے بارے میں آج سائنس یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے. کوئی 15-20% یعنی 15-20% میٹر ایسا ہے جس کے بارے میں سائنس خاموش ہے. اب مثلا جنت و جہنم کا تذکرہ ہوگا تو سائنس کیا کہے گی؟ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جواب دے سکے, تو وہاں پر خاموش ہے, ریجیکٹ نہیں کرتی ہے. جنت اور جہنم کو, آخرت کو, محشر کو, پل صراط کو, وزن اعمال کو وہ ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں, وہ خاموش ہے. اور جو ترقی ہو رہی ہے الحمدللہ وہ دھیمے دھیمے ایک ایک چیز وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے اور وہ مجبور ہو رہے ہیں اسلام کے قبول کرنے پر. میرے بھائیوں, ایسا قرآن مجید اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے. اگر ہم اپنی خیر چاہتے ہیں, اپنے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں چاہتے ہیں, تو آج کی اس مجلس میں عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑیں گے. کوئی دن ہمارا قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہیں جائے گا. میری مفتی صاحب سے ایک درخواست ہے کہ یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے, ہر مسجد میں قرآن مجید سیکھنے سکھانے کے حلقے عام ہونے چاہیے. بہت سے ہمارے بھائی اس میں ہوں گے جنہوں نے اپنے زمانے میں کوئی ایسا مکتب, کوئی مدرسہ نہیں ہوگا کہ جہاں قرآن مجید پڑھا ہوگا تو صحیح قرآن مجید نہیں پڑھ پائے ہوں گے. اس وقت ضرورت ہے تھوڑا سا وقت فارغ کریں, ایسی کتاب, ایسا قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہو اور ہم قرآن مجید پڑھنے سے محروم رہیں. 15-20 دنوں کی قربانی دے دیجئے, انشاءاللہ مفتی صاحب انتظام کریں گے تعلیم بالغان کے نام سے. تعلیم بالغان, بڑی عمر کے لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے کے لیے انشاءاللہ کسی نماز کے بعد انتظام کیا جائے گا. ایک دوسری میری درخواست یہ ہے, درس قرآن کے حلقے بھی ہونے چاہیے. خاص طور پر رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, ہمارے پاس تھوڑا بہت وقت ہوتا ہے. رمضان میں دلوں میں نرمی ہوتی ہے, ہم مسجدوں میں حاضر بھی ہوتے ہیں, تو 15-20 منٹ کا درس قرآن کا حلقہ ہماری مسجدوں میں ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ دونوں چیز کا اہتمام کیا جائے گا. انشاءاللہ بڑی عمر کے لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے کے لیے اور درس قرآن کے لیے. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں, قرآن مجید کے سلسلے میں ہر طبقے نے کوتاہی کی ہے. کوئی قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتا,
پڑھنا جانتا ہے تو صحیح پڑھنا نہیں آتا، صحیح پڑھنا آتا ہے تو وہ قرآن مجید کا میننگ اور معنی معلوم نہیں ہے، میننگ اور معنی معلوم ہے تو عمل نہیں ہے، عمل ہے تو اشاعت اور پھیلانا نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کوتاہی ہے، ہم میں سے ہر ایک کوتاہ واقع ہوا ہے قرآن مجید کے سلسلے میں، تو ہم اپنی کوتاہی اور کمی کو رمضان کے مبارک مہینے میں اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک نے یہ قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، ہمارے ناپاک ہاتھ، ہماری گنہگار آنکھیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو چھوٹے۔ سارے فرشتوں کو بھی اللہ پاک نے قرآن مجید پڑھنے کی صلاحیت نہیں دی ہے، سب فرشتے نہیں پڑھ سکتے، جبریل امین پڑھتے ہیں اس لیے کہ ان کو قرآن مجید پہنچانا تھا وحی کے ذریعے، ہر فرشتے کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت نہیں دی ہے۔ وہ قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں ہے، اب تو ہمارے پوتے نواسے، کسی کا بھتیجا، کسی کا بیٹا گھروں میں حافظ قرآن ہے۔ مکرانہ کی سرزمین کے اوپر اتنے حفاظ، کتنی خوشی کی بات ہے، بڑی بڑی دعوتیں ہونی چاہیے قرآن مجید کی نسبت پر، اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوگی؟ ارے SSC میں کسی کے 70-80% آتے ہیں تو پیدے اور مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی ہمارے لیے؟ ہم گھروں میں اپنی اولاد کے ذریعے بھی قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، نواسوں کو لے کر ہم قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں۔ فقط فخر کر لینے سے حق ادا نہیں ہوگا، ضرورت ہے اس بات کی ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو بڑھائیں۔ جتنا قرآن مجید کا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا اتنی ہمارے اندر قوت آئے گی، قرآن مجید سے جتنی دوری ہوگی اتنی اللہ کے ساتھ تعلق میں دوری ہوگی۔ لہذا قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کو پھیلانے کی یہ کوشش کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ ہم نے کیا حقوق ادا کیے؟ ہم نے قرآن مجید کا یہ حق ادا کیا کہ ریشمین کے زندانوں میں لپیٹ کر بہت اونچے رکھ دیا۔ دوسرا حق ہم نے یہ ادا کیا، جس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہاں پر یاسین شریف پڑھ لی، یہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا۔ کوئی بیماری آئی تو وہاں تعویذ بنا کر اس کو گلے میں لٹکا لیا، یہ حق ادا کیا۔ مکان کی اوپننگ، دکان کا افتتاح کرنا تھا تو وہاں قرآن مجید پڑھوا کر دعا کروا لی اور ہم نے یہ اس کا حق ادا کیا۔ کورٹ کچہری میں حلف اور سوگند اور قسم لینی تھی تو قرآن مجید کو اٹھا کر قسم لے لی، ہم نے یہ حق ادا کیا۔ حقیقت میں قرآن مجید کے یہ 5 حقوق ہے، اس پر ایمان لایا جائے کہ دنیا میں ایسی سچی کتاب کوئی نہیں۔ علم کی انتہا قرآن مجید۔ دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ سب میں غلطی اور مسٹیک ہو سکتی ہے، قرآن مجید میں کوئی مسٹیک کا سوال نہیں۔ دنیا کی قومیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ، ایجوکیٹڈ لوگ قرآن مجید میں غلطی کو پکڑنے کے لیے بہت ریسرچ کر چکے۔ تو میرے بھائیوں، ایسی کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کو قرآن مجید کا مہینہ بنائیں، تھوڑی صورتیں زبانی یاد کر لیں تاکہ ہم چلتے پھرتے قرآن مجید پڑھ سکیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے ایمان کے اوپر حملے ہیں، ہماری نئی نسل سب سے زیادہ رڈار پر، نشانے پر ہے۔ ہماری نسل کے ایمان کو لوٹنے اور خسوٹنے کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سے منگلور کے ایک اخباری نے، صحافی نے انٹرویو لیا تھا اور پوچھا تھا ہندوستان کے مسلمانوں کا سب سے اہم مسئلہ، سلگتا ہوا مسئلہ، برننگ ایشو کیا ہے؟ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا تھا، نئی نسل کو ارتداد فکری سے بچانا، یعنی بچوں کو کفر و شرک سے بچانا۔ میری عزیزانہ درخواست ہے کہ ہمارے مکاتب کو مضبوط بنایا جائے، ایک ایک محلے کے اندر مکتب ہو، ہر مسجد کے ساتھ مکتب لگا ہوا ہو، ہمارا کوئی بالغ بچہ قرآن مجید نہ پڑھنا جانتا ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بلا قرآن ناظرہ کا کوئی بچہ نہیں رہنا چاہیے پورے شہر کے اندر، گلی گلی کے اندر۔ اس کو مضبوط بنایا جائے اور خاص طور پر مکتب میں عقائد کی تعلیم،
ایمان کی تعلیم کا حصہ بڑھایا جائے، ایمان کو مضبوط کرنے، عقائد کی حفاظت کرنے کے میٹر کو مکاتب میں مضبوط بنایا جائے، اس کا حصہ زیادہ داخل کیا جائے۔ کورس میں یہ کمی ہے، ہمارے مکاتب کے کورس میں عقائد کی تعلیم کی کمی ہے، وہ حصے کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں انہی کلمات کے اوپر اکتفا کرتا ہوں، ورنہ کہیں 12 بج جائیں گے تو پھر اعلان بھی غلط ثابت ہوگا۔ اعلان یہ ہے کہ 5 تاریخ کو جلسہ ہے، 12 ہو جائیں گے تو 6 ہو جائے گی تاریخ، اور میں آپ کے 12 بجانا نہیں چاہتا ہوں، اور میں آپ کی فجر کی نماز اپنے ذمہ لینا نہیں چاہتا ہوں۔ اگر میں نے بیان طویل کر دیا تو آپ کی فجر کی ذمہ داری میرے اوپر آ جائے گی۔ یہ مجمع سے درخواست ہے، اللہ پاک نے آپ کو یہاں حاضری کی توفیق دی، کوئی یہاں کا حاضر ایسا نہ ہو جس کی فجر کی نماز فوت ہو۔ فجر کی نمازوں میں خاص طور پر حاضری کی ضرورت ہے۔ یہ ٹیکنالوجی نے، موبائل نے ہماری فجر کی نماز کا خون کر دیا ہے۔ سیدھی بات ہے، رات کو دیر تک ہم موبائل میں لگے رہتے ہیں تو فجر کی جتنا دیر سے سوؤ گے اتنا دیر سے اٹھو گے، سیدھا مسئلہ ہے۔ لہذا اگر فجر کی نماز پڑھنا ہے تو 10، ساڑھے 10، 11 بجے تک میں تو ساری لائٹیں آف ہو جانی چاہیے۔ 11 کے بعد اگر گئے ہیں تو پھر نماز کا خطرہ ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مجمع انشاءاللہ فجر میں نماز میں حاضر ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے، ہمارے اس مدرسے کو اللہ پاک ہر طرح کی